بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دورہ مضامین قرآن میں آج پارہ نمبر 9 نویں پارے کے مضامین بیان کیے جائیں گے۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا، 8ویں پارے کے آخر میں حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ شروع ہوا تھا، تو اب 9ویں پارے میں اس قصے کا بقیہ حصہ اس سے آغاز ہو رہا ہے کہ ایک تو جو ان کی قوم کے جو سردار تھے انہوں نے جو دھمکی دی تھی اس کا ذکر ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھی اپنے خیالات سے توبہ کریں، اور اگر ہمارے طریقہ پر نہ لوٹے تو پھر ہم آپ لوگوں کو ملک بدر کر دیں گے۔ تو جو اہل ایمان ہیں انہوں نے اس دھمکی کے جواب میں کہا کہ ہمیں اللہ نے ملت کفر سے نجات دے کر ملت اسلامیہ میں شامل فرمایا ہے، ملت اسلامیہ سے وابستہ ہونے کی نعمت سے سرفراز کیا ہے، تو ہم دوبارہ کیسے راہ جہالت کی طرف، غلط رستے کی طرف کیسے لوٹ سکتے ہیں؟ ہم تو اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر کے حق کو غالب کر دے۔ تو پھر یوں ہوا کہ بڑی شدت کا زلزلہ آیا، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی نبوت کے جو منکر تھے وہ اس انداز سے تباہ ہوئے کہ ان کا نام و نشان بھی باقی نہ بچا، اور جو اہل ایمان تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، جس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تو قوم کی خیرخواہی کرتے ہوئے اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا، مگر اسے تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے یہ لوگ برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، اب ان پر میں کیسے رحم کھا سکتا ہوں؟ تو یہ جو قصے تھے جو 8ویں پارے سے آ رہے تھے، یہ قصے بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جھٹلانے والی قوموں کے بارے میں ہماری سنت اور ہمارا طریقہ اور ہمارا دستور یہ رہا ہے کہ ہم انہیں ہر طرح سے سمجھاتے ہیں، سمجھانے کا حکم دیتے ہیں، خوشحالی اور تنگ دستی جیسے حالات میں، کیونکہ یہ جو تنگ دستی خاص کر جو ہے یہ اللہ کے عذاب کا مظہر ہوتی ہے، اور کن حالات میں اللہ کی طرف سے ابتلاء اور آزمائش ہوتی ہے، یا پھر حالات کی جو تبدیلی ہے وہ اچھے برے جتنے بھی حالات ہوتے ہیں، تو ان میں اللہ تعالیٰ تبدیلی کرتا ہے، تو بہتری پیدا کر کے اللہ کا قرب نصیب کر، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے، ایک طریقہ ہے۔ تو یہ تبدیلی امتحان ہے اور اللہ کی رضا کا باعث ہے۔ اگر اعمال صالحہ میں ترقی نہ ہو بلکہ پہلی والی جو صورتحال ہے وہی برقرار رہے، یا نافرمانیوں میں اضافہ ہو جائے، تو پھر یہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ تبدیلی جو آتی ہے وہ عذاب بن کے آتی ہے، اور اللہ کی ناراضی اور اس کے غضب و جلال کا سبب ٹھہرتی ہے، اور اللہ کے عذاب سے کبھی بھی مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ صبح ہو کہ شام ہو، دن ہو کہ رات ہو، کسی وقت بھی اچانک آ سکتا ہے۔ پھر تباہ شدہ بستیوں کے جو حالات ہیں وہ اس لیے ہم سنا رہے ہیں کہ انبیاء اور رسول کی آمد کے باوجود بھی ان لوگوں نے اپنے اعمال میں بہتری نہ پیدا کی اور اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق ٹھہرا لیا، جس کی وجہ سے پھر اللہ نے ان کے دلوں پر
مور لگا کر ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ آیت نمبر 103 سے 108 تک معرکہ خیر و شر کا مشہور واقعہ یعنی قصہ موسیٰ و فرعون کا بیان ہے، اور اس کے بعض جزیات کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور یہ قصہ اور واقعہ وہ ہے کہ جو قرآن کریم کی دیگر صورتوں میں بھی بیان ہوا، یعنی بار بار دہرایا گیا ہے، تو ان میں سے یہ ایک ہے، اور اس کی قرآن مجید میں بڑی تفصیل آئی ہے اس واقعے کی، خاص کر یہ جو قصہ فرعون و موسیٰ ہے۔ تو اکثر صورتوں میں کسی نہ کسی انداز میں اس قصے کا جو ہے حوالہ مل جاتا ہے، لیکن سورہ بقرہ، اعراف، طٰہٰ اور قصص میں مختلف پہلوؤں سے اس واقعے کو زیادہ اجاگر کیا گیا ہے، اور اس میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام خیر کی بھرپور نمائندگی کرتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں شر کی بھرپور نمائندگی فرعون، حامان، قارون اور یہودی قوم کرتی ہے۔ یہ لوگ جو ہیں یہ اقتدار اعلیٰ اور سرمایہ داری کے نمائندے ہیں۔ سورہ الاعراف میں فرعون اور قوم یہود کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کو بیان کیا گیا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اپنی آیات اور نشانیاں دے کر موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے حمایت کرنے والوں کی طرف بھیجا، تو انہوں نے ان آیات کو ٹھکرا کر فساد برپا کیا۔ تو پھر ملاحظہ کریں کہ ان فساد پھیلانے والوں کو، ان مفسدین کو کیسے عبرتناک انجام سے دوچار ہونا پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام جب رسول کی حیثیت سے فرعون کے پاس تشریف لے گئے اور انہوں نے بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کیا، تو اس نے معجزہ دکھانے کا مطالبہ کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عصا کا جو مشہور معجزہ اژدہا، وہ اور دوسرا اپنا دست مبارک، ہاتھ مبارک جو بغل میں رکھ کے باہر نکالا تو چمکتا ہوا بنا کر دکھایا، ید بیضاء جسے کہتے ہیں۔ تو فرعون نے اسے جادو قرار دے کر، چونکہ اس وقت جادو بہت پھیلا ہوا تھا وہاں، تو پھر فرعون نے اس کو جادو قرار دے کر مقابلہ کے لیے جادوگر بلوا لیے۔ اب جادوگروں کا طریقہ کار یہ تھا کہ ان کے پاس ایک ایک رسی تھی اور ایک ایک لکڑی تھی، تو انہوں نے رسیوں اور لکڑیوں سے سانپ بنائے، تو موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا اژدہا ان سب کو نگل گیا۔ جادوگر چونکہ اپنے اس فن کے ماہر تھے، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں بلکہ یہ نبی کا معجزہ ہے۔ وہ تو پھر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، یعنی مسلمان ہو کر سجدہ ریز ہو گئے۔ فرعون نے یہ کہہ کر موسیٰ جو ہے وہ جادوگروں کا استاد نکلا، تو یہ چھوٹے شاگرد ہیں، تو انہوں نے پھر ساز باز کر کے یہ ڈرامہ رچایا ہے، تو اس نے سب جادوگروں کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر انہیں سولی پر چڑھا دیا۔ تو وہ مرتے مر گئے، مگر ایمان سے وہ منحرف نہ ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، تو فرعون ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، مگر بنی اسرائیل پر اس نے زندگی تنگ کر دی تھی، عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا۔ پھر اس کے ظلم سے تنگ آ کر قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کی نبوت تسلیم کرنے سے پہلے بھی ہم ستائے جا رہے تھے، اور آپ کے آنے کے بعد اس میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ جو مظالم ہیں وہ تو پہلے سے اور بڑھ گئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ اپنے گھروں میں ہی قبلہ رو ہو کر نماز اور صبر کی مدد سے اللہ کی مدد کو اپنی طرف متوجہ کرو۔ تو دنیا میں آزمائش کے طور پر اللہ تعالیٰ جسے چاہے حکومت دے، اقتدار پر فائز کرے، لیکن جہاں تک آخرت کا تعلق ہے تو اس میں متقیوں کو ہی بہتر انجام ملے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 130 سے اللہ تعالیٰ نے جو فرعونیوں پر مختلف عذاب کیے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مصیبتیں اور یہ آفات اس لیے نازل فرمائیں تاکہ ان کے دلوں کی سختی دور ہو اور وہ عافیت کے حصول کے لیے اللہ کے حضور گڑ گڑائیں، اور جو دعوت حضرت موسیٰ علیہ السلام دے رہے ہیں اس کی طرف متوجہ ہوں۔ ان پر آنے والی جو آزمائش اور بلا تھی وہ یہ تھی کہ پہلے قید سالی
اور سبزیوں اور پھلوں کی قلت کا عذاب آیا، تو اب جب انہیں کوئی فائدہ پہنچتا تو کہتے کہ یہ تو ہماری حسن تدبیر کا سارا نتیجہ ہے، حسن تدبیر کا کرشمہ ہے، اور جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی یا نقصان ہوتا تو پھر اسے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ایماندار ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے اور کہتے کہ ہم پر اپنا جادو آزمانے کے لیے تم بڑے سے بڑا معجزہ دکھا دو، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ تو وہ پھر اللہ نے طوفان ان پر جو ہے وہ مکڑی، جوں اور مینڈکوں اور خون کا پھر پے در پے عذاب بھیجا، مگر وہ تکبر کے ساتھ اپنے جرموں میں بڑھتے چلے گئے۔ تو جب ان پر عذاب کی کوئی شکل ظاہر ہوتی تو وہ جھوٹے عہد و پیمان کر کے موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرا لیتے، مگر جب عذاب ٹل جاتا تو پھر نافرمانیوں پر اتر آتے۔ تو ہماری آیات سے غفلت برتنے اور ہماری آیات کو جھٹلانے کا ہم نے انتقام لے کر انہیں سمندر میں غرق کر دیا۔ ہم نے دنیا میں کمزور اور ضعیف سمجھنے والی قوم کو ان کے محلات، باغات اور اقتدار کا وارث بنا دیا۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کی خاطر کتاب دینے کے لیے حضرت ہارون کو جانشین قرار دے کر حضرت موسیٰ کوہ طور پر ریاضت و عبادت کرنے کے لیے بلائے گئے، جہاں وہ 40 روز تک مقیم رہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہم کلامی کا شرف بخشا اور کتاب خاص تورات عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا ایسا لطف تھا کہ موسیٰ نے اللہ کی زیارت کی بھی درخواست کر دی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر تجلی کی، جس کی تاب نہ لا کر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، جس سے ثابت ہوا کہ انسان اپنی دنیاوی قوتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی زیارت نہیں کر سکتا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام ادھر تھے تو ان کی عدم موجودگی میں قوم شرک میں مبتلا ہو کر بچھڑے کی پوجا کرنے لگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام واپس آ کر قوم پر بہت ناراض ہوئے، جیسا کہ یہ پہلے گزرا ہے۔ تو بھائی ہارون کو بھی سرزنش کی، ڈانٹا، اور پھر تواضع کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے لیے اور اپنے بھائی کے لیے اور پوری قوم کے لیے معافی طلب کرتے ہوئے مغفرت، رحمت اور ہدایت کی دعا مانگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رحمت کے مستحق وہ لوگ ہیں جو صدقہ و خیرات کا اہتمام کریں، تقوی اور ایمان کو اختیار کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا تذکرہ اور ان کی کتابوں یعنی تورات میں اور انجیل میں ہے، اور انہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وہ کرتے ہیں، تو ان کی خود ساختہ پابندیوں کو ان پر سے ختم کر کے گناہوں کے بوجھ سے انہیں آزاد کراتے ہیں، ان پر ایمان لا کر ان کی مدد و نصرت کریں، تو یہ لوگ پھر کامیابی سے ہمکنار ہو جائیں گے۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی عمومیت کو بیان کیا، یعنی آپ تمام انسانیت کے لیے نبی بن کر تشریف لائے، اور اس کے بعد تمام انسانوں کو حکم دیا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کرو، تاکہ تم اللہ کی بارگاہ سے ہدایت کی نعمت حاصل کر سکو۔ خواتین و حضرات، آیت نمبر 159 سے بنی اسرائیل پر جو اللہ تعالیٰ کے مزید احسانات تھے ان کا بیان ہے کہ ان میں کچھ سعادت مندوں کو تو اللہ نے ہدایت کی نعمت دی، اور ان سب کے لیے ایک پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری کیے، ان پر بادلوں کا سائبان بنا دیا، من و سلوہ کی صورت میں آسمانی خوراک فراہم کی، اور فاتح کی حیثیت سے ایک شہر میں داخل ہونے کا اعزاز عطا کیا۔ لیکن بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کی اور اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی، تو پھر اللہ پاک نے سزا کے طور پر انہیں دردناک عذاب سے دوچار کیا اور ان کی شکلیں مسخ کر کے ان کو بندر بنا دیا۔ آیات 172 سے عید الست کا ذکر ہے۔ اللہ پاک نے حضرت آدم کی نسل میں قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں کی ارواح یعنی روحوں کو جمع فرمایا اور ان سے پوچھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟
سب نے جواب دیا ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو یہ عہد تھا۔ تو اس عہد کی یاد دہانی اس لیے کرائی گئی تاکہ کوئی پھر یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے تو وہ عہد یاد ہی نہیں، یا پھر یہ عذر پیش کرے کہ شرک کا آغاز ہمارے باپ دادا نے کیا تھا اور ہمیں یہ جرم ان کی طرف سے ملا ہے، لہٰذا ہمارا تو پھر کوئی قصور نہیں بنتا۔ تو عہد الست کی وجہ سے توحید کی معرفت انسان کے باطن میں رکھ دی گئی، اور شرک کی نفی جو ہے وہ انسان اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی شرک کرتا ہے تو وہ پھر خود مجرم ہے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا ذکر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کا علم اور کرامات سے نوازا تھا، تو بدقسمتی سے اس شخص نے اپنی خواہشات کی پیروی کی اور شیطان اس کے پیچھے لگ گیا۔ تو اب وہ کردار ایسی پستی میں گرا کہ حرص و لالچ میں بالکل ہی کتے کی سطح پر پہنچ گیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ صرف بنی اسرائیل کے ایک شخص کی نہیں، پوری قوم کی مثال ہے۔ اس قوم نے اللہ کی بے شمار نعمتوں سے استفادہ کیا، لیکن ناشکری اور نافرمانی کی آخری حدوں تک جا پہنچے۔ بلا شبہ اللہ جسے ہدایت دے وہی ہدایت پر قائم دائم رہ سکتا ہے۔ انسان خود ہدایت اور اللہ کی قربت کی جو اونچی بلندی پر پہنچ جائے پھر بھی گمراہی کے خطرے سے ڈرنا چاہیے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے ایسے نیک سیرت لوگ بھی ہیں جو حق کے ذریعہ نصیحت اور عدل کرتے ہیں، البتہ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ اب ایسے جھٹلانے والوں کو اللہ نے مہلت دے رکھی ہے، لیکن اللہ کی پکڑ بہت ہی شدید ہے۔ کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت و اخلاق اور انسانوں کے لیے دل سوزی کو نہیں دیکھتے؟ وہ انہیں دردناک عذاب سے خبردار کر رہے ہیں، اور یہ انہیں پاگل قرار دے کر کس قدر ظلم اور ناانصافی کر رہے ہیں۔ کیا یہ کائنات پر غور نہیں کرتے؟ کائنات کی ہر چیز با مقصد ہے، کیا ان کا بھی کوئی مقصد ہے کہ نہیں؟ ہر شے پر زوال آتا ہے، تو کیا ان کو بھی فنا ہونا ہے کہ نہیں؟ تو جس بد نصیب کی گمراہی پر اللہ مور تصدیق ثبت کر دے اس کو پھر کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اب جنات اور انسانوں میں جو لوگ اپنے دل و دماغ اور آنکھ اور کان ان سب کا صحیح استعمال کر کے توحید باری تعالیٰ کو نہ مانے، تو وہ لوگ تو پھر گمراہی اور جہالت میں جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ ظاہر ہے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ کو اس کے اسماء حسنہ یعنی پیارے ناموں کے ساتھ یاد کیا جائے، اور جو ملحدین کے خود ساختہ نام انہوں نے بنا رکھے ہیں وہ اللہ کے لیے استعمال نہ کی جائیں۔ اس کے بعد قیامت کا تذکرہ کہ وہ اچانک کسی بھی وقت آ جائے گی، اور اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ پھر نبی سے یہ اعلان کروایا گیا کہ میں اپنے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو مجھ پر کبھی کوئی تکلیف نہ آتی، اور تمام بھلائیاں میں اپنے لیے جمع کر لیتا۔ میں تو اہل ایمان کو ڈرانے اور خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں۔ تو یہ ایک انداز جو ان کا ذہن تھا اس کے مطابق اس طرح کہلوایا گیا۔ پھر قدرت خداوندی کے بیان کے لیے ایک جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے انسانی تخلیق کا تذکرہ، اور پھر ازدواجی زندگی کے فائدہ کا بیان کہ اس کا مقصد زوجین یعنی میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ذریعے سکون حاصل کرنا ہے۔ پھر شرک کی مذمت کہ ایسے کمزوروں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں جو دوسروں کو تو کیا پیدا کریں گے، خود اپنی پیدائش میں بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ جن بتوں کو یہ اپنا معبود سمجھتے ہیں وہ چلنے پھرنے اور دیکھنے سننے سے بھی محروم ہیں۔ جو اپنی مدد نہ کر سکیں تو وہ دوسروں کی کیا مدد کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے یہ آخری آیات ہیں اس سورہ مبارکہ کی، تو اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو ایک داعی ہوتا ہے یعنی جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہے، تو اس کے اخلاق جو ہیں وہ بہت ہی بہترین ہونے چاہیے۔ تو اس بات کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ
عفو درگزر کرتے ہوئے نیکی کا حکم دیتے رہیں۔ اگر کبھی شیطان کے اثرات سے کوئی نازیبہ حرکت سرزد ہو جائے تو اللہ کی پناہ میں آ کر تقوی اور نصیحت کو اختیار کر لینا چاہیے۔ اتباع اور پیروی کے لیے وحی الہی کا ہونا ضروری ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، خاص کر جب قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو تو جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنیں اور صبح و شام اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ اور اس سورت کی آخری آیت میں فرمایا کہ جو اللہ کے مقرب اور برگزیدہ بندے ہیں وہ بڑے عجز و انکسار کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کی تسبیح و تحمید کرتے ہوئے اس کے حضور سجدہ ریز رہتے ہیں۔ تو یہ جی اختتام تھا، اور اس کے بعد سورہ انفال کا آغاز ہوتا ہے۔ انفال نفل کی جمع ہے جس کے معنی ہے مال غنیمت۔ تو مگر جب کسی مجاہد کو اس کی اپنی ایک بہترین غیر معمولی کارکردگی کی وجہ سے دوسرے مجاہدین کے مقابلے میں کچھ زیادہ دے دیا جائے تو اسے بھی نفل یا انفال سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ تو اس صورت میں چونکہ غنیمت اور جہاد فی سبیل اللہ کے احکامات بیان ہوئے ہیں تو اس لیے پھر اس کا نام انفال رکھا گیا۔ نیز یہ کہ اس میں غزوہ بدر کا تفصیلی ذکر ہے، اسی لیے بعض مفسرین نے اس کو سورہ بدر بھی کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ لوگ مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو اے محبوب فرما دیجئے کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، یعنی مال غنیمت کا اصل مالک اللہ اور اس کا رسول ہے، تو وہ جس طرح چاہیں اس کی تقسیم کا حکم جاری کریں۔ اس کے بعد کامل ایمان والوں کی صفات اور ان کی ظاہری و باطنی کیفیات کا ذکر ہوا ہے کہ مومن صرف وہی لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر کانپ جاتے ہیں، اور آیات قرآنی کی تلاوت ان کے ایمان کو اور بڑھا دیتی ہے۔ نیز ان کا توکل اور بھروسہ صرف اور صرف اللہ پر ہوتا ہے۔ وہ بڑے ہی خلوص اور اخلاص کے ساتھ نمازیں قائم کرتے ہیں، اور جو رزق اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ایسے مومنوں کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت، بلند درجات اور عزت افزائی والے رزق کی خوشخبری ہے۔ آیت نمبر 5 میں فرمایا کہ کچھ لوگ جہاد کے لیے دل و جان سے آمادہ نہ تھے، اور مجاہدین کی یہ خواہش تھی کہ ابو جہل کی قیادت میں مشرکین مکہ کے جو مسلح اور منظم لشکر کے بجائے ابو سفیان کے تجارتی قافلے سے ٹکراؤ کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ سے تصادم کو مقدر فرمایا تاکہ حق کی حقانیت اور غلبہ ثابت ہو جائے۔ اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں ان میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بدر میں مجاہدین کے اطمینان قلب کے لیے اور فتح کی بشارت کے طور پر فرشتے امداد و نصرت کے لیے بھیجے۔ کافر قتل اور زخمی ہوئے اور میدان سے راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور ہوئے۔ تو یہ جو غزوہ تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی جو نصرت تھی کا دیکھتی آنکھوں سے مشاہدہ کیا گیا، اور ایک چھوٹے سے لشکر نے، بعض کتابوں کے مطابق، روایات کے مطابق 313 افراد تھے مسلمانوں، تو ایک چھوٹے سے لشکر نے اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کو جس ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا، تاریخ یقیناً اس کی کبھی کوئی مثال نہ پیش کر سکے۔ مشرکین کے 70 افراد واصل جہنم ہوئے، پھر 70 ہی قیدی بنے، تو یہ ان کے لیے عذاب کی پہلی قسط تھی۔ اصل عذاب تو جہنم کی آگ کی صورت میں وہ پائیں گے۔ میدان بدر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی میں ریت لے کر کافروں کی جانب پھینکی اور فرمایا کہ یہ لوگ رسوا ہو جائیں۔ تو اللہ کی شان کہ یہ ریت ان کی آنکھوں میں جا پڑی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول، وہ مٹی، وہ ریت آپ نے نہیں پھینکی جب آپ نے وہ پھینکی تھی، ولیکن اللہ رماح، لیکن در حقیقت وہ اللہ نے پھینکی تھی۔
تو اللہ تعالیٰ نے بدر کو فیصلہ کن جنگ قرار دیا اور مسلمانوں سے ارشاد فرمایا کہ ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر فوراً حاضر ہو، اور جب رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہارے لیے بہترین ہے اور حیات آفرین ہے، تو اس کی طرف آ جاؤ۔ پھر فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، اپنی امانتوں میں خیانت ہرگز نہ کرو۔ اس کے بعد جی آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 37 تک مشرکین مکہ کے ناپاک ارادوں اور ان کے طرز عمل کو بیان کیا گیا ہے کہ ہجرت سے قبل وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے، قید کرنے یا جلا وطن کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے۔ تو قرآن حکیم کو سن کر وہ بدبخت بد نصیب مذاق اڑاتے اور کہتے کہ ہم بھی اس طرح کا کلام بنا سکتے ہیں۔ عوام پر اثر ڈالنے کے لیے اپنے خلاف بد دعا کرتے کہ اگر قرآن حق ہے اور ہم اس پر ایمان نہیں لا رہے تو اے اللہ ہم پر عذاب نازل فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اللہ شہر مکہ پر نہیں بلکہ مجرمین کو اس شہر سے نکال کر ان پر عذاب نازل کرے گا، جیسا کہ بدر میں کیا گیا۔ تو ان مشرکین نے مکہ میں اللہ کے گھر کی حرمت اور نماز کا تقدس پامال کر دیا۔ وہ اللہ کے گھر کے پاس نماز کے دوران تالیاں پیٹتے، سیٹیاں بجاتے اور اہل ایمان کے خلاف جنگی تیاریوں کے لیے مالی وسائل صرف کرتے، اور یہ جو ہے اس کی اللہ نے وضاحت فرما دی کہ یہ تمام وسائل برباد ہوں گے، وہ دنیا میں ذلت کا سامنا کریں گے اور آخرت میں جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے۔ اس کے بعد کی جو آیات ہیں ان میں مشرکین مکہ کو دعوت دی گئی ہے کہ ان کی خیر اور بھلائی اسی میں ہے کہ توبہ کریں اور حق کو مان لیں، قبول کر لیں۔ اللہ ان کے تمام سابقہ جو گناہ ہیں اور جو جرائم ہیں وہ معاف فرما دے گا، البتہ اگر انہوں نے اس پیشکش سے فائدہ نہ اٹھایا تو وہ پھر بدترین انجام سے دوچار ہوں گے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو 5 مرتبہ یا ایھا الذین آمنو کے خطاب سے یاد فرمایا۔ تو ان آیات میں جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے ان پر عمل پیرا ہو کر اور جن باتوں سے منع کیا گیا ہے ان سے باز آ کر مسلمان یقیناً دنیا کے سب سے مضبوط اور طاقتور قوم بن سکتے ہیں۔ ایسی جماعت کو پھر کبھی شکست سے جو ہے وہ ایسی جماعت شکست سے دوچار نہیں ہو سکتی جو دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو ماننے والی ہو اور ایسی دعوت پر لبیک کہنے والی ہو جس میں دلوں کی زندگی اور عزت اور سعادت کا راز چھپا ہوا ہو، جو نہ دین میں خیانت کرتی ہو نہ دنیاوی معاملات میں خیانت کا ارتکاب کرتی ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ خوف خدا اور تقوی کی صفت سے متصف ہو۔ اور یہ کہ وہ گولہ بارود کی بارش ہو رہی ہے اور اس میں بھی اللہ کا ذکر کرتی رہے اور اس کا ایک ہی کلمہ ہو، ایک ہی بات ہو، اس کی صفوں میں کامل اتحاد ہو، نفسانی اور گروہی تعصبات اور تنازعات اور اختلافات میں مبتلا نہ ہو۔ تو اب جس جماعت میں یہ صفات پائی جائیں، یہ غور کرنے کی بات ہے، تو کیسے شکست طریق سے دوچار ہو سکتی ہے؟ تو اب آخری جو آیات ہیں جی ان میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اے مسلمانوں، ان مشرکین مکہ سے اس وقت تک جنگ کرتے رہو جب تک کہ دین الہی کا نظام غالب نہ ہو جائے اور فتنہ بالکل جڑ سے ختم نہ ہو جائے۔ گویا اس سے یہ ثابت ہوا کہ ایسا دور فتنہ ہے جس دور میں اللہ کا دین غالب نہ ہو۔ آج دیکھیں، اب میں یہ گفتگو کر رہا ہوں 2024 میں، آج ہم بھی ایسی ہی فتنہ سے دوچار ہیں۔ اس کے بعد جی مشرکین کو ایک بار پھر دعوت دی گئی کہ اللہ کے دین کی مخالفت سے باز آ جاؤ، اگر تم نے اپنی یہ روش نہ چھوڑی تو پھر یہ جو اہل حق ہیں ان کا حامی و ناصر تو اللہ ہے،
اور وہ کیا خوب حامی ہے اور کیا خوب مدد کرنے والا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، پارہ نمبر 9 کے مضامین اختتام پذیر ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمیں فہم قرآن، تفہم قرآن اور پھر عمل بالقرآن کی توفیق ارزانی فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔